آج داغ دہلوی کی ایک کلاسک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیا کہا پھر سے کہو ہم نہیں سنتے تیری، نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں، دیکھتے ہی مجھے محفل میں یہ ارشاد ہوا، کون بیٹھا ہے اسے لوگ اٹھاتے بھی نہیں، ہو چکا ترک تعلق تو جفائیں کیوں ہو، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں، زشت سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو، جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں۔ عذر آنے میں بہانہ، تعویل، تغافل کرنا، عذر کوئی ایک بہانہ کر دینا، بھی اس بنا پر ہم نہیں آ رہے، یہ مجبوری ہو گئی، تو عذر آنے میں بھی ہے، اب ان کو آنے میں بھی، ہمارے صنم کو آنے میں بھی عذر ہے، اب بلاتے بھی نہیں، بھئی تمہیں مجبوری ہے تو ہمیں بلا لو، ہم آنے کو تیار ہیں، لیکن عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں۔ یہ جو ملاقات کا جو ایک سلسلہ تھا، یہ ترک ہو گیا ہے، یہ جو سسپینڈ ہو گیا ہے ملاقات کا سلسلہ، اس کی وجہ بھی نہیں بتا رہے ہمیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، کوئی وجہ بتا دو بھئی، اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی تو ہمیں بتا دو، ہمیں علم تو ہو۔ تو عذر آنے میں بھی ہے، وہ آتے بھی نہیں، کسی نہ کسی بہانے سے وہ ٹال جاتے ہیں، اور ہمیں بلاتے بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے۔ چلمن دیکھا ہے نا آپ نے، اب تو شاید وہ دور نہیں رہا، وہ چلمن بالکل ایک آر پار دکھنے والا ایک پردہ ہوتا ہے کہ ادھر سے دکھائی دیتا ہے آر پار، لیکن وہ تو پردے کا کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یا تو صاف چھپ جاؤ یا پھر سامنے ہی آ جاؤ، یہ چلمن کا کیا بہانہ ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ تو ایک ضرب المثل ایک شعر بن چکا ہے، بارہا یہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ کیا کہا پھر سے کہو ہم نہیں سنتے تیری، تم نے کیا کہا تھا ابھی، ذرا پھر سے کہنا تو، کہ تم ہماری نہیں سنو گے، نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں، تم نہیں سنتے تو ہم ایسے ویسوں کو سناتے بھی نہیں جو میری بات سننے کو تیار نہ ہو۔ دیکھتے ہی مجھے محفل میں یہ ارشاد ہوا، جب وہ جانے محفل آئی محفل میں تو مجھے دیکھتے ہی بڑا ناراضگی سے انہوں نے یہ حکم فرمایا، کون بیٹھا ہے یہاں، کوئی اٹھاتا بھی نہیں، اٹھاتے بھی نہیں، بھئی کون بیٹھا ہے کہ لوگ اٹھاتے بھی نہیں، یہ کون بیٹھا ہے، یہ کون نامعقول شخص بیٹھا ہے، اسے لوگ اٹھاتے بھی نہیں، یہ ابھی محفل میں یہ بیٹھا ہوا ہے ہماری محفل میں۔ دیکھتے ہی مجھے محفل میں یہ ارشاد ہوا، کون بیٹھا ہے اسے لوگ اٹھاتے بھی نہیں، ہو چکا ترک تعلق تو جفائیں کیوں ہو۔ بھئی جب ترک تعلق ہو ہی چکا ہے تو اب مجھ پر جفائیں کیوں کر رہے ہو، اب میرے ساتھ ہمیں ستانے کی چیزیں سامان کیوں کر رہے ہو چکا ترک تعلق تو جفائیں کیوں ہو، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں۔ بھئی جب کوئی تعلق ہی نہیں رہا، کوئی مطلب ہی نہیں رہا تو ہمیں ستانے کا بھی سامان مت کیا کرو، اب لا تعلق ہو چکے تو ہو چکے، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں، زشت سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو۔ بھئی زندگی سے اگر تم تنگ آ گئے ہو تو جیتے کیوں ہو، جان پیاری بھی نہیں، تمہیں تو جان پیاری بھی نہیں اور جان سے جاتے بھی نہیں، جان سے جانا مطلب دنیا سے جانا، تو یا تو بھئی اگر زشت سے محبت ہے تو بھئی زندگی سے محبت کرو، جان پیاری ہونی چاہیے تمہیں، تو زشت سے تنگ ہو داغ تو جیتے کیوں ہو، یہ دو متضاد چیزیں کیوں ہو رہی تمہارے ساتھ، زندگی نہیں پسند ہے مر جاؤ، اور اگر زندگی پسند تو پھر جی جاؤ، زشت سے تنگ ہو داغ تو جیتے کیوں ہو، جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں۔ داغ دہلوی کی یہ کلاسک غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ پسند آئے ہو تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔